بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفراللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفراللہ پڑھا تو لوگ استغفراللہ کہنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ استغفراللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفراللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفراللہ عام طور سے یہ لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبانوں پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس وہ استغفراللہ ان کی عادت میں ہے۔ تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفراللہ بول رہا ہے تو اس سے اس گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کے شرمندہ ہونا تو یہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف۔ تو اس لیے جب کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفراللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص 70 سال تک وہ یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا، پھر معبودوں کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمت نکل گیا۔ یا سمت اللہ کا نام ہے جس کا معنی ہے بے نیاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا ہے، یہ تو یا سنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کا جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفراللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفراللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا رنگ دور ہوتا ہے یا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، جہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص اس نے اپنی زبان کی پیداوار، اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت رابعہ بن سبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حضرت تھے، انہوں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف آیتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور بغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، رب سے معافی مانگنے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کریں۔ مثلاً نماز قضا کی تھی تو آپ ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو مال اصل مالک کے لیے اصل ورثہ کے واپس کرے یا معاف کرنے والے تو اگر اصل مالک یا ورثہ نہ ملے تو ان کی طرف سے رائے کرام اس نیت سے صدقہ کر دے۔ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے
وہاں سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کے تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بدنصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ توبہ کا موقع ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے کا موقف بھی نہیں ملتا، بہت سے لوگوں کو موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کی اس دار فن سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی باکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ تو وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب بے در پہ مال اور اولاد کی ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہر میں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس سب سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنی گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفراللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ذکر کریں، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہے۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے ڈر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر پنجوں سے مار کرتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔